بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی قربانی کے دنوں میں ایک دن آتا ہے جسے نامی ذوالحجہ کہتے ہیں۔ تو اس نامی ذوالحجہ سے تکبیر تشریق شروع کی جاتی ہے۔ یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ 9 ذوالحج سے نامی ذی الحج کی صبح کی نماز سے شروع کی جاتی ہے اور یہ 13 ذوالحج کی عصر کی نماز کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ عصر کے بعد اس کا جو ہے نا وہ حکم جو ہے عصر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نامی سے 13 تک اس کے درمیان جتنی نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد فرض عین کے بعد ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھنا واجب ہیں، ضروری ہیں۔ ان کلمات کو ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی ساتھ پڑھیں۔ اگر امام بھولے سے نہیں پڑھ سکا تو مقتدی پڑھنا شروع کر دیں۔ مرد بھی پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں، البتہ مرد اونچی آواز سے زور سے یہ کلمات ادا کریں اور عورتیں آہستہ آواز سے یہ کلمات ادا کریں۔ تو ان کلمات کو اونچی آواز میں پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ واجب ہے۔ تو جو چیزیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے اس طریقے سے ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے تو اسی طریقے کے اوپر اگر ہم وہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کو وہی طریقہ پسند ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو بعض جگہوں پر جہاں حکم بھی نہیں ہوتا وہاں ہم زور سے کچھ کلمات ہوتے ہیں وہ کہہ گزرتے ہیں، تو جہاں حکم ہوتا ہے وہاں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو ثواب سنت کے مطابق اگر ہم کریں گے تو ہوگا، ورنہ ثواب نہیں ہوگا۔ چاہے ہم عبادت کیوں نہیں کر رہے، اور عبادت اس طریقے والی اللہ پسند فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اسی طرح جب ہم کسی کا نمازی جنازے کی چارپائی لے کر چلتے ہیں تو ان مجمع میں سے کوئی آدمی زور سے کہتا ہے پہلے کلمے کی تلقین کرتا ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ دوسرے کلمے کی تلقین کرتا ہے تو لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اونچی آواز سے، جبکہ یہاں شریعت مطہرہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ یہاں اونچی آواز سے ذکر کرنا، اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شریعت مطہرہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو وہاں پر ہم جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہاں پر اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے کوئی آدمی آپ کو نہیں روکتا، لیکن کلمہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق کریں گے تو ثواب ہوگا، ورنہ ثواب نہیں ہوگا۔
تو جب ہم جنازے کی چارپائی لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم اونچی آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں اونچی آواز میں کلمے پڑھنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے نہیں دی۔ تو یہ جو ایام ہیں تکبیر تشریق والے، یہ تکبیر تشریق جو ہم پڑھتے ہیں ان ایام میں، ہر فرض نماز کے بعد اس کا اونچی آواز سے کلمے کا پڑھنا اپنا واجب ہے۔ تو اس کو ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو میرے بھائیوں، یہاں شرم کی بات نہیں ہوتی، جہاں شریعت مطہرہ نے جیسے حکم دیا ہے اس کو ہم آر نہ سمجھیں، اسی طریقے سے ہم اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہنا واجب ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جب ہم پیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی پسند ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔